محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس موقع پر مجھے حق سچ صحیح بیان کرنے کی اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ جمعۃ المبارک کا تسلسل جاری تھا۔ 4 سبقوں کے بعد آج 5واں خطبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے جمعہ شریف پر آپ نے سنا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہونے سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے یا جتنی کتابیں رب نے اس دنیا میں بھیجیں، ہر کتاب کے اندر اور ہر نبی نے سرکار کی تشریف آوری کا ذکر بھی کیا، اور صرف تشریف آوری ہی نہیں، سرکار کی عظمتیں اور شانیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائیں۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی اہم پہلو کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، تو یہ ساری کائنات اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق و مالک وہ ہے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے لیے اللہ نے عرب شریف کا علاقہ ہی کیوں منتخب فرمایا؟ اس اعتبار پہ اس عنوان پر آج کا خطبہ شریف ہوگا کہ باقی دنیا بھی ساری کی ساری تھی، لوگ ادھر ادھر بھی بستے تھے، عرب کے علاقے میں کہ جہاں پر بنجر زمین تھی، کاشتکاری کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، اور اگر ریگستان وہاں پہ دیکھے جائیں تو بے حد طویل ترین قسم کے ریگستان اور صحرا، اور ان پڑھ لوگ عرب شریف کے اندر جہاں پہ بستے تھے، اللہ نے وہ علاقہ منتخب کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کا۔ باقی دنیا اور اچھے اچھے علاقے بھی موجود تھے، لوگ بھی اچھے اچھے قسم کے، مطلب یہاں کے لوگ ان پڑھ تھے۔ یونان کے علاقے میں حکمت حکیم لوگ، فلاسفر، اس دور کے اعتبار سے جو وہاں کی سائنس تھی اس کے جاننے والے لوگ یونان کے علاقے میں بھی بڑے رہتے تھے۔ فلسطین، عراق، اس ایریے کے اندر یا جہاں پہ آج مدینہ شریف ہے، اس ایریے میں یہود اور عیسائی، ان کے علماء، ان کی کتابوں کے جاننے والے وہ بھی رہتے تھے۔ اللہ نے جس علاقے کو منتخب کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کے لیے،
وہ علاقہ عرب شریف کا ہی کیوں منتخب فرمایا؟ اللہ اس حقیقت کو قرآن میں بھی بیان فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اگر سرکار کو بھیجنا تھا تو پڑھے لکھے لوگوں میں بھیجا جاتا، کہ جو زیادہ عالم ہوتے، جو زیادہ سمجھدار ہوتے، جن کے پاس زیادہ علم ہوتا، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جاتا۔ اللہ نے اس کائنات کا سب سے عظیم نبی بھیجنا تھا، اور نبی بھی وہ بھیجنا تھا جس کے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ تو اصول کے تحت ان لوگوں میں بھیجا جاتا جو زیادہ سمجھدار ہوتے۔ جیسے آپ باہر سے کسی عالم کو بلائیں تو آپ لوگ دعوتیں دیتے ہو گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر جا کر، کہ لوگ آئیں اور اس کے سامنے بیٹھیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سنیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ علاقے کے ان پڑھ بچے وغیرہ، نہ جاننے والے اس کے سامنے بٹھا دیے جائیں۔ اگر ایسا کیا جائے تو اسے تو بے قدری سمجھی جاتی ہے۔ رب نے ایک ایسا رسول بھیجنا ہے جس رسول کے بعد رسول بھی کوئی نہیں آنا، جس رسول کی تعلیمات قیامت تک چلنی ہے، جس محبوب کے دیا ہوا سبق قیامت تک پڑھایا جانا ہے، اس رسول کو بھیجا، اس رسول کو پڑھانے کے لیے بھیجا۔ تو جو لوگ اس کے سمجھانے کے لیے سامنے رکھے وہ کون تھے؟ ان پڑھ لوگ، امی لوگ، بے پڑھے لوگ رب ذوالجلال نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے اندر کیوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ادھر ادھر کیوں نہیں مبعوث فرمایا؟ تو سنیے، سیرت کی کتابوں کے اندر علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ 6 وجہ جو میرے علم میں پہنچیں وہ یہ ہیں، 6 وجہ تھیں جن کی وجہ سے عرب کے علاقے کے لوگوں کو رب ذوالجلال نے منتخب کیا اس مقصد کی خاطر کہ ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب کا علاقہ ریگستان، پہاڑ، بنجر زمین کا ضرور تھا، وہاں پہ جہالت، لا علمی، لوگ علم سے بے بہرا ضرور تھے، لیکن ان کے اندر ایک صفت تھی، وہ کیا تھی کہ فہم و فراست کے اندر وہ لوگ بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ فہم و فراست کے اندر وہ لوگ، مطلب تھوڑی بات سے زیادہ سمجھ لینا، سینس پہچان لینا، یہ چیز عرب والوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ یہ ایک خوبی تھی عرب کے علاقے میں کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے عرب کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کے سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ عرب کے لوگ کتنے فراست والے تھے۔ ایک مالدار شخص اپنے کچھ غلاموں کو لے کر طویل سفر پہ چل پڑا۔ وہ خود مالدار تھا، ساتھ نوکروں کو لیا، یہ حضور کی آمد سے پہلے عرب کے اندر، اور سفر پہ چل پڑا۔ راستے کے اندر اس کے جو غلام تھے، نوکر تھے، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اپنے جو مولا ہے، آقا ہے، اپنا جو صاحب ہے، اس کو قتل کر دیں، اس کی ساری دولت ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ ہے اکیلا اور ہم ہیں 2، ہم اس کو مار سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، چوکیدارہ بھی ہم نے کرنا ہے، ہم ہی مار دیں تو کون ہے جو اس کو ہم سے بچا لے گا۔ اب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جو ان کا صاحب تھا، ان کا بڑا تھا، ان کا مولا تھا، آقا تھا، اس کو سمجھ لگ گئی کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر تم واقعی پورا ارادہ کر چکے ہو مجھے قتل کرنے کا تو ایسا کرو، مجھے مار دو، میں اپنا خون جو ہے میں آگے سے آپ کے سامنے، تمہارے سامنے کوئی مطلب دفاعی انداز اختیار نہیں کروں گا، چپ کر کے تمہارے ہاتھوں سے اپنی موت قبول کر لوں گا، لیکن ایک کام میرا کرنا، وہ یہ ہے کہ میں ایک شعر تمہیں دے رہا ہوں، یہ شعر واپس پلٹ کر میری 2 بچیاں ہیں ان کو سنا دینا، بس اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں شعر سناؤ، عربی زبان کے اندر تھوڑی توجہ رکھنا۔ اس نے کہا کہ یہ جا کے سنا دینا، مم مبلغ ابنتیہ ان اباہما للہ درکما و در ابیکما،
یہ شعر اس نے کہا کہ میری بچیوں کو سنا دینا، بس میری یہ آخری خواہش ہے، باقی کچھ بھی نہ کرنا، مجھے بے شک تم مارنا چاہتے ہو تو مار دو، میری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ انہوں نے سفر میں غنیمت سمجھا، انہوں نے یہ شعر لکھ لیا، انہوں نے کہا اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، ترجمہ آپ بھی سن لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قاتلوں کو یہ شعر اس کے گھر سنانے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ کیا لفظ ہے؟ مم مبلغ ابنتیہ، کون ہے جو پہنچائے میری دونوں بیٹیوں کو کہ ان اباہما، کہ ان دونوں کا باپ۔ یہ ایک شعر کا مصرع ہے، کون ہے جو میری بیٹیوں کو پہنچائے کہ ان دونوں کا باپ۔ آگے ہے للہ درکما و در ابیکما، میری بچیوں تمہاری خوبیاں اللہ کی طرف سے ہیں، تمہارے باپ کی خوبیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ دو مصرعے تھے شعر کے۔ اب اس میں کوئی قتل کی خبر ہے؟ آپ بھی سن رہے ہو، کوئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں مارا گیا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ قاتلوں نے یہ سوچا کہ یہ شعر سنانے میں ہمیں کیا حرج ہے، ہم واپس پلٹ کر اس کو مار کر اس کی دولت پہ قبضہ کر کے اس کے گھر سنا دیں گے۔ واپس پلٹے، اس کے گھر جا کے یہ کہا کہ ہم سفر میں تھے، جنگل بیابان کے اندر درندوں نے حملہ کیا جس کے اندر تمہارا باپ مارا گیا، وہ مر گیا ہے، لہٰذا ہم وہاں سے پلٹ کے واپس آ گئے۔ اب ان دو بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی بلا کے لاتی ہوں، چھوٹی بہن کو بلا کے لائی، دونوں اکٹھی ہوئیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے ایک شعر ہمیں دیا تھا کہ یہ میری بچیوں کو سنا دینا۔ وہ شعر کیا تھا؟ یہی مم مبلغ ابنتیہ ان اباہما، کون ہے جو پہنچائے میری دونوں بیٹیوں کو کہ ان کا باپ اللہ کی طرف سے، تمہارے باپ کی بھی خوبیاں ہیں اور تمہاری بھی خوبیاں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ شعر انہوں نے سنایا۔ یہ شعر سننا تھا اس شخص کی چھوٹی بیٹی نے سر سے دوپٹہ اتارا، واویلا شروع کر دیا، ہائے وائے کہنا شروع کر دی، اور لوگوں کو بلا کے کہنے لگی، لوگوں میرا باپ مرا نہیں، اس کو مارا گیا ہے اور یہ اس کے قاتل ہیں، ان کو پکڑو، گرفتار کرو، انہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ فراست عرب کی دیکھو، اب اس شعر سے اس نے قتل سمجھ لیا کہ میرے باپ کو ان دونوں نے قتل کیا، اور باپ یہ شعر بچیوں کو بھیج رہا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے گا اس شعر سے، جہاں پہ کوئی لفظ ہی نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے ان دونوں لوگوں کو پکڑ لیا، لیکن پوچھا بچی سے کہ تمہیں پتہ کیسے چلا اس شعر سے کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دونوں مصرے آپس میں جڑتے ہی کوئی نہیں۔ اب آپ بھی غور کرو نا، اور دونوں مصروں میں بات ہے یہ ادھوری۔ پہلا مصرع کیا ہے کہ کون ہے جو میری بیٹیوں کو پہنچائے کہ ان کا باپ، یہاں پہ شعر ختم، مصرع ختم۔ اس نے کہا باپ کو ہوا کیا؟ یہ دوسرا مصرع اس میں نہیں ہے، اور جو دوسرا مصرع ہے وہ اس شعر کا نہیں ہے جو یہاں پہ ہے، اس کا الگ مصرع ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ کی خوبیاں بھی رب کی طرف سے، تمہاری خوبیاں بھی رب کی طرف سے۔ لوگوں نے کہا پھر بتاؤ اصل پورا شعر کیسے ہے؟ اب اس بچی نے کیا کہا؟ اس نے کہا اصل لفظ یوں ہے، مم مبلغ ابنتیہ ان واہما امسا قتیلا بالفرات منجدلا، کہ ابا جی کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو پہنچائے گا میری بچیوں کو کہ تمہارا باپ بیابان جنگل میں مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ یہ تھا شعر۔ اور اگلا مصرع ہے للہ درکما و در ابیکما لن یبرح الابدان حتی یقتلا، کہ بیٹیوں تمہاری سمجھ اللہ کی طرف سے، تمہارے باپ کی فہم سمجھ اللہ کی طرف سے، یہ دو بندے ادھر ادھر نہ ہونے پائیں یہاں تک کہ ان کو پکڑ کر قصاصاً قتل کر دیا جائے کہ انہوں نے تمہارے باپ کو مارا ہے۔ اس نے کہا یہ لفظ تھے اصل میں، اور باپ تو ہمیں اپنے قتل کی خبر دے رہا تھا۔ یہ پوری بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں رب نے اپنے نبی کو اس واسطے بھیجا کہ ان کی فراست بڑی تھی، وہ بات کو سمجھنے میں بڑے جو ہے چاق و چوبند تھے، چست تھے، بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے تھے۔ رب نے اس ایریے میں اپنے اس محبوب کو بھیجا کہ جس محبوب نے بظاہر کسی سے پڑھا نہیں، بظاہر وہ کسی کے شاگرد نہیں بنے، بظاہر ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن جب اس فہم و فراست کے ایریے میں وہ محبوب تشریف لائے تو عرب کی چوٹیوں کی فہم و فراست میرے محبوب کی فہم و فراست کے سامنے عاجز آ گئی۔
سرکار کی فہم و فراست ان کی فہم و فراست سے بلند ہو گئی، اور سرکار نے وہ باتیں بتائیں جو ان کی سمجھ سے بھی دور تک بھی نہیں ان کا تعلق تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب سن حدیث، میرے محبوب علیہ السلام نے حجامہ کروایا۔ حجامہ سمجھتے ہو نا، پچھنے لگوائے، جسم سے خون نکالا جاتا ہے۔ آج کل اور جدید طریقہ آ گیا، پہلے جسم سے زخم کر کے سینگ رکھ کر منہ کے ذریعے کھینچا جاتا تھا خون۔ حجامہ کروایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حجامے میں جو خون نکلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار نے دیا وہ خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ توجہ سے سننا، اب حضور کی فراست عرب کی فراست کے سامنے زیادہ زبردست کیسے ہے، زیادہ مضبوط کیسے ہے۔ سرکار نے وہ خون دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا اے عبداللہ اس خون کو وہاں پہ ڈال کے آؤ جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے، لے جاؤ گرا کے آؤ، وہاں پہ گرا کے آؤ جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ عبداللہ بن زبیر نے خون پکڑا، سائیڈ پہ ہوئے، دل میں سوچا یہاں گراؤں تب بھی کوئی دیکھ لے گا، وہاں گراؤں تب بھی کوئی دیکھ لے گا، کہاں گراؤں؟ اندر کا مفتی بولا کہ ادھر ادھر گرانے کی کیا ضرورت، پی جانا اس خون کو، پیٹ میں چلا جائے گا تو کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی، جو حکم ہے سرکار کا کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے وہ پورا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی لیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی سمجھو، تیرا میرا خون پلید، ہمارے بدن سے خون نکل آئے تو وضو ختم، ہماری جو طہارت نماز کے لیے ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خون کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید، خون والا کپڑا پانی میں گر جائے تو وہ پانی پلید، لیکن سرکار کا خون مبارک صحابی رسول پی رہے ہیں۔ پیا کہاں پہ؟ کئی دیواروں کے پیچھے پرے جا کے پیا۔ واپس پلٹے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا چھپا کے گرا کے آ، کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو نے چھپا کے گرایا۔ یا رسول اللہ چھپا کے گرایا۔ کہا ویسے ہی گرایا کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے؟ یا رسول اللہ ایسے ہی گرایا کہ کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ یہ بات عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں۔ اب حضور کی فراست دیکھو کیا ہے۔ سرکار نے عبداللہ بن زبیر کا چہرہ دیکھ کے فرمایا اللہ کا شربتہ، فرمایا عبداللہ مجھے لگتا ہے تو نے خون گرایا نہیں، خون کو پی لیا ہے۔ کہاں ہے سمجھ اہل عرب کی اور کہاں ہے فراست رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا شربتہ، مجھے لگتا ہے تو اس خون کو پی کے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں سے کچھ چھپائے چھپتا نہیں ہے، تو میں بتا ہی دوں نا کہ واقعی پی کے آیا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ میں پی کے آیا ہوں۔ اب اگلی بات موضوع سے تھوڑی ہٹ کر ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، خون پینا ناجائز ہے میرا، بلکہ کیا فرمایا لا تمسک النار، فرمایا اے عبداللہ بن زبیر جس بدن میں چلا جائے میرا خون، رب کا ہے یہ قانون کہ اللہ اس بدن کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ تو نے خون پی لیا، اب خوشخبری ہے میری طرف سے تجھ کو کہ تیرے بدن میں میرا خون آیا، تیرے بدن پر جہنم کی آگ کو رب نے حرام فرما دیا ہے۔ اب میں جس حوالے سے نہج سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہاں عرب کی فراست اور کہاں اس محبوب کی فراست۔ رب نے بتا دیا تمہاری فراستیں اپنی جگہ پر، بظاہر یہ محبوب وہ ہوں گے جو کسی کے پاس پڑھ کے نہیں آئیں گے، لیکن فراست اتنی ڈاڈی ہوگی کہ تمہاری فراستیں ان کی فراستوں کے سامنے جواب دے جائیں گے۔ دوسری حدیث سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی چچی جان ہیں جناب ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو سوئی، خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور حضور کے جسم اطہر کے گوشت کا ٹکڑا حضرت ام فضل کی گود میں آ کے گرا۔ یہ خواب دیکھا حضرت ام فضل نے، حضور کی چچی ہیں، صبح پریشان ہو گئیں، حیران ہو گئیں کہ میں کیا دیکھ چکی ہوں، سرکار کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ کے میری گودی میں گرا ہے۔ حیران پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ اب یہ بھی بات ہے فراست کی کہ سرکار کی فراست دیکھو کتنی ہے،
اور عرب کی فراست حضور کی فراست سے نیوی کتنی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہولناک خواب دیکھا، بڑا دردناک خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا آپ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے میری گودی میں گر گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا چچی جان پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ خواب پریشانی والا نہیں، یہ خوشی والا ہے۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا تالے دو فاطمہ تو غلامن یکون فی ہجرے کے۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری شہزادی ام الشہزادی سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اے چچی رب اس بچے کی پرورش تیری گود میں فرمائے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بچہ میری بچی کے گھر میں پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری گود میں پرورش پائے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ کہاں فراستیں ان لوگوں کی، کہاں میرے محبوب کی فراست؟ جسم کے گوشت کا ٹکڑا۔ بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں کوئی نہیں ہوتی، بیٹیاں ہی تو بندے کے جسم کا حصہ ہیں، ان کو بھی تو لوگ کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ماں باپ کہتے ہیں۔ تو سرکار جسم کے ٹکڑے کی تعبیر کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا میری بچی کے گھر میں بچہ ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا میرے گھر میں بچہ ہوگا۔ کہاں تک فراست پہنچی؟ اور یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی کے گھر بیٹی نہیں بیٹا ہوگا اور وہ تیری گود میں پرورش پائے گا۔ عرب والوں کی فراست اس مقام تک نہیں پہنچی تھی جو فراست رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ یہ خوبی تھی ان کی، وہ بڑے فراست رکھنے والے تھے، لیکن رب نے بتایا کہ تمہاری فراستیں اس محبوب کی فراست کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی۔ یہ تو ہے ان کی اپنی بات، اب ان کے غلام کی فراست عرض کر کے میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ ایک شخص مسجد میں انٹر ہوا، مسجد میں داخل ہوا، عربی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے حضرت عثمان نے یہ جملہ بولا، مالی اراکم و آثار الزنائے تثیر ولا وجوہکم۔ آنے والے کو دیکھ کر کہنے لگے کیا وجہ ہے بھائی، میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ زنا کے اثرات تمہارے چہرے پہ گر رہے ہوتے ہیں، مجھے تمہارے چہروں پر زنا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ کر، آنے والے شخص کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا۔ وہ شخص خوفزدہ ہوا، اس نے کہا حضور رسول خدا کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام فرشتہ لے کے زمین پہ اترتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وحی کا سلسلہ تو حضور پہ بند ہو گیا، وہ خاتم النبیین تھے، اللہ کے آخری نبی تھے، ان کے بعد وحی کا سلسلہ تو نہیں ہونا۔ اس نے عرض کیا حضور پھر بتائیے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے چہرے پہ آثار زنا آپ کو نظر آنے لگ گئے؟ یہ وحی نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ولیکن فراست المومن، فرمایا یہ مومن کے دل کو رب ایک آنکھ عطا فرماتا ہے، جس چیز کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی مومن کا دل اس آنکھ کا مشاہدہ فرما لیتا ہے۔ اور یہ میرے دل کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا کہ تیرے چہرے پہ زنا کے اثرات تھے، اب تو بتا کہ ایسا نہیں ہوا؟ اس نے کہا حضور واقعی ہوا کہ راستے کے اندر میں آ رہا تھا، ایک عورت پہ نگاہ پڑی اور میں نگاہ ٹکا کر اس کو دیکھتا رہا۔ پہلی نگاہ معاف ہے، ٹکا کے دیکھنا گناہ اور حرام بن جاتا ہے، میں ٹکا کے دیکھتا رہا حضرت۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے غیر محرم کے چہرے کو دیکھنا، میں وہ دیکھتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی کے اثرات مجھے تیرے چہرے پہ نظر آ رہے تھے۔ اور کیسے نظر آ رہے تھے؟ کہا یہ مومن کے دل کی آنکھ ہوتی ہے اور اللہ اس آنکھ کے ذریعے مومن کو بتا دیتا ہے کہ پس دیوار بھی کیا ہو رہا ہے اور کل اور پرسوں کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے۔ فراست عرب کی تھی، لیکن رب نے اپنے یار کو فراست ان سے بڑھ کر عطا فرما دی۔ پہلی خوبی ان میں فراست والی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب انہی عرب والوں کی ایک بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا۔ اعرابی جس کو ہم اپنی بولی میں پینڈو نہیں کہتے، کہ بالکل ان پڑھ انجان بے پڑھا عربی آیا۔ اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ سرکار پڑھ رہے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس نیکی کی جزا بھی آخرت میں دیکھے گا، جس نے ذرے برابر برائی کی اس برائی کی سزا بھی وہ آخرت میں دیکھے گا۔
یہ آیت حضور کی زبان سے تلاوت ہوئی، سرکار پڑھ رہے تھے۔ آنے والا اگرچہ عربی ہے، پینڈو ہے، لیکن ہے کہاں کا؟ عرب کا۔ عرب والوں کی فراست اس کمال کی تھی، جس وقت سرکار کی زبان سے یہ لفظ سنے اٹھ کر چلا گیا، اور اس نے جا کے کیا کہا کہ میرے دل پر اس کلام کا اثر ہو گیا ہے، اب مجھے دنیا کی کسی اور واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے جو کچھ کہا ہے اس ایک آیت کے اندر رب نے سارا نظام، سارا قانون، سارے احکام کو سمیٹ کر بیان فرما دیا۔ سمجھنے والے اس قدر سمجھ لیتے تھے۔ فراست رب ذوالجلال نے جو ان کو عطا فرمائی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک خوبی پہلی کیا تھی عرب والوں کے پاس؟ فراست اور فہم، سمجھنے والی دولت۔ نمبر 2، قوت حافظہ، قوت حافظہ، یاداشت کی قوت۔ عرب والے جاہل ضرور تھے، ان پڑھ ضرور تھے، لیکن ان کی دماغی جو طاقت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ کوئی بات سن لیتے تو وہ بات ان کو یاد رہ جاتی اور ان کے دل کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی، دوبارہ کوئی پوچھتا تو ہو بہو وہ بات اس کو سنا دیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے گھنٹہ 50 منٹ 55 منٹ گفتگو کرتا ہوں، یہاں سے اٹھنے کے بعد جو سب سے زیادہ ذہین ہوگا اس کو بھی پوری کی پوری ہو بہو اس طرح کی گفتگو یاد رہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ عرب والوں کے ہاں محفل مشاعرہ ہوتی تھی، شعروں کی محفلیں ہوتی تھیں، عرب والے اس محفل کے اندر شرکتیں کرتے تھے، اور ایک پوری مجلس جو گھنٹوں پر مشتمل ہوتی تھی، اس مجلس کے اندر جتنے شعراء آ کے اپنے شاعر پڑھتے، قصیدے پڑھتے، سامعین میں سے ہر ایک کو من و عن شروع سے لے کے آخر تک من و عن یاد ہو جایا کرتے تھے۔ بعد کے اندر ان کے پاس وہ شعر کا ذخیرہ جو ہوتا تھا وہ محفوظ ہوتا تھا، اور اس بات کا اعتراف بلوغ العرب کے اندر، اس کی جلد اول کے اندر جو پرانا فرانس کا جو وزیر تعلیم تھا اس نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ عرب کی زبان کے اندر جو وسعت ہے وہ کسی اور بولی کے اندر نہیں۔ اب سننا، یہ فرانس کا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے، اس نے کہا عربی زبان کے اندر شہد کے 80 نام ہیں، شہد کے 80 نام ہیں، اور شیر سانپ کے 200 نام ہیں، شیر کے 500 نام ہیں، اونٹ کے 1000، اور تلوار کے لیے بھی 1000 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور مصیبت، دکھ، پریشانی کے لیے عربی زبان کے اندر جو ہے 4000 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فرانس کا وزیر تعلیم کہہ کر کہتا ہے کہ یہ تمام اسماء کو یاد کر لینا، سارے اسماء، ان چیزوں کے یاد رکھ لینا، یہ بغیر حافظے کی یاداشت کی قوت کے نہیں ہو سکتا۔ اتنے زیادہ اسماء ہونا اور ان کو یاد ہونا عرب والوں کو، اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے عرب والوں کو یاداشت کی قوت بہت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ یہ تو کون ہے؟ عرب والے، اور حضور کی آمد سے پہلے ان کے اندر یہ خوبی، رب نے اپنے یار کو اس خوبی سے کتنا نوازا، اپنے محبوب کو کتنا نوازا۔ یہاں پہ میں ایک روایت ہی عرض کروں گا، حضور کی اپنی ذات کا حافظہ، یاداشت کی طاقت کا اندازہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، آپ کچھ حافظے کے لیے مجھے کچھ دیجئے تاکہ میری یاداشت بن جائے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا بادام کھایا کر، فلاں معجون کھایا کر، فلاں چیز کھایا کر۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، اگر یاداشت لینا چاہتے ہو تو اپنی چادر زمین پہ بچھاؤ۔ ابو ہریرہ چادر بچھاتے ہیں، اللہ کے رسول یوں مٹھی ہوا میں خالی بک، دونوں ہاتھ جوڑے ہوا میں، اور ابو ہریرہ کی چادر پہ یوں ڈال دی، خالی، بظاہر خالی، پھر ڈالے، پھر چادر پہ ڈال دیے۔ اب ہاتھ میں کیا تھی سوائے ہوا کے اور تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ یوں کر کے چادر پہ ڈالے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لے اور سمیٹ کر سینے پہ پھیر لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ ان خالی ہاتھوں میں بھی رب نے بہت کچھ رکھا ہے۔ میں نے وہ چادر اٹھائی، اپنے سینے پہ ملی۔ فرمایا وہ دن گیا، آج کا آیا زبان مصطفیٰ سے، میں نے جو کچھ سنا کبھی ایک لفظ بھی بھولنے نہیں پایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ لاکھوں کے حساب سے صحابہ ہیں، ہزاروں صحابہ ہیں، صف صحابہ میں اتنی روایتیں
روایتیں کسی اور صحابی کی نہیں ملتی جتنی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کا حافظہ اپنا تھا، اور ابو ہریرہ کو حافظہ مدینے کے تاجدار نے بھی عطا فرمایا تھا۔ عرب اہل عرب کا حافظہ اپنی جگہ پہ، لیکن رب نے اپنے محبوب کو جو یہ طاقت بخشی تھی وہ ان سب سے بالا تر تھی، اور یہ بھی ان کی نبوت اور رسالت کی ان کے سامنے دلیل تھی۔ بھائی جن خوبیوں میں تم بہت آگے ہو ان خوبیوں میں سرکار تم سے بھی آگے ہیں۔ دو صفتیں ہو گئیں یاد رکھنا، پہلی کیا تھی؟ فہم و فراست، دوسری ہو گئی یاداشت حافظہ، تیسری چیز اہل عرب کے اندر جو تھی وہ تھی سخاوت۔ جاہل ضرور تھے، ان پڑھ ضرور تھے، دینداری ان میں نہیں تھی، لیکن بخیل نہیں تھے۔ جو کچھ بھی تھا اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود بخل ان کے نزدیک بہت بڑا عیب تھا، اور بخل سے وہ اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ سخاوت کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سخی بننا، اللہ کی راہ میں دے دینا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ عرب والوں کا مزاج تھا، طریقہ کار تھا۔ اس کی مثال سمجھنی ہو تو ان کے کردار میں جو تاریخ کی کتابوں میں بات موجود ہے اس سے سمجھیے۔ عرب کے علاقے میں پہلے لوگ پوری دنیا میں صرف عرب میں ہی نہیں پیدل سفر کرتے تھے، جنگلوں کے راستوں سے، بیابانوں کی راہوں سے پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اور لوگ کئی دفعہ راستے بھٹک جاتے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ مسافروں کے پاس راشن پانی ختم ہو جاتا جن کو راشن پانی کی ضرورت ہوتی۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ رات کو جس وقت وہ سونے لگتے انہوں نے اونچے اونچے ٹیلے بنائے ہوئے تھے، اونچی جگہیں ٹیلوں کی شکل میں، رات کو سوتے وقت وہ ان ٹیلوں پہ آگ جلا دیتے تھے۔ آگ جلا دینی کس مقصد کی خاطر؟ دور کوئی بھٹکا ہوا شخص ہو تو رات کے اندھیرے میں اسے جلتی ہوئی آگ نظر آئے تو وہ آگ کا اشارہ لے کر یہاں پہ پہنچے، بھوکا ہوگا تو ہم اسے روٹی کھلائیں گے، پیاسا ہوگا تو پانی پلائیں گے، اسے پناہ گاہ کی ضرورت ہوگی تو ہم اسے رہائش دیں گے۔ یہ عرب کے اندر یہ چیز پہلے کی بھی موجود تھی، مہمان نوازی، سخاوت والا پیشہ ان کے اندر تھا۔ اب کچھ مسافر نابینے بھی ہوتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے عرب والے آگ جلایا کرتے تھے، نبینے کو تو آگ نظر نہیں آنی، پھر کیا کرتے تھے؟ وہ آگ پہ بخور کی خوشبو ہوتی ہے وہ اس پہ جلا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر وہ خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، تاکہ نابینے کو بھی راہ لینی ہو تو وہ خوشبو سونگھتے سونگھتے یہاں تک پہنچے اور ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ عرب والے یہ اس قدر یعنی ان کے اندر سخاوت والا پیشہ جو تھا وہ موجود تھا، اور ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس چیز کے ذریعے جو ضرورت مند حاجت مند ہیں وہ ہم تک پہنچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر عرب والوں نے کتے پال کے رکھے ہوتے تھے۔ کتے ہر عمل کی نیت اور نیت پر ہی اعمال کا دار و مدار۔ کتے رکھنے کی جو ان کی عادت تھی اس میں کیا ان کا ذہن ہوتا تھا کہ رات کے وقت ایک تو کتے ہمارے مال مویشیوں کی حفاظت کریں گے، دوسرے رات کے وقت کتوں کا بھونکنا یہ عادت ہوتی ہے، تو کہا کتے بھونکیں گے تو کوئی مسافر جو راہ بھٹکا ہوا ہوگا وہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر آبادی کا راستہ لے کر ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا اور ہم اس کی مہمان نوازی کر لیں گے۔ اس مقصد کی خاطر انہوں نے کتے بھی پال کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ ان کی سخاوت کی بہت بڑی مثال تھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا سخیوں میں حاتم طائی کا لفظ اور نام آج بھی ضرب المثل کے طور پر، محاورے کے طور پر، مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حاتم طائی عرب کا حضور کی آمد سے پہلے شخص تھا اور سخاوت میں بہت زیادہ مشہور انسان تھا۔ اسی حاتم طائی کی بات ہے کہ گھر کے اندر کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، اپنے بچوں کو جو ہے باتیں سنا کر کہانیاں سنا کے سلا رہا تھا کہ یہ سو جائیں، بھوک اور روٹی پانی کی اصرار نہ کریں۔ بچوں کو سلایا اور بچوں کو سلانے کے بعد اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگا تاکہ وہ بھی باتوں باتوں میں سو جائے، روٹی کی طلب اسے ختم ہو جائے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بیوی کو سلایا، بیوی نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے سوئی نہیں تھی، آنکھیں بند کر لیں اور ظاہر یہ کیا کہ وہ سو گئی ہے۔
اس نے شکر کیا کہ یہ چلو سو گئے ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا گھر میں، اس واسطے اس نے سلا دیا۔ اب اس کے بعد جو چیز اس نے دیکھی اس کی بیوی نے کہ اچانک باہر سے ایک عورت آواز دیتے ہوئے آتی ہے کہ قبیلہ طے کا حاتم نامی شخص کون ہے، سنا ہے بڑا سخی ہے، سنا ہے اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، میرے بچے بھوکے ہیں، کوئی حاتم طائی ہے تو وہ میرے بچوں کو کھانا کھلا۔ حاتم طائی اٹھا، اس عورت کو کہا تو بھی آ جا، تیرے بچے بھی آ جائیں، ہم ان کے لیے روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب آپ سن چکے ہو، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، جب کوئی باہر سے آیا تو ان کو دعوت دے دی کہ تم آ جاؤ، بچوں کو بھی لاؤ، ہم روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ بیوی اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہمارے لیے تھا کوئی نہیں، اب ان کے لیے انتظام کہاں سے کرے گا؟ حاتم طائی کا ایک بہت پسندیدہ گھوڑا تھا، گھوڑا اسے بڑا پسند تھا اور اس کی سواری میں استعمال ہوتا تھا۔ جب اس سے کسی نے طلب کی تو اس نے اپنے اس گھوڑے کے گلے پہ چھری پھیر کے اس کا گوشت بنایا اور گوشت بنا کر ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کر دیا۔ یہ سخاوت اور اس قدر جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنا مال نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ یہ والا سلوک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں تھا۔ لیکن جس درجے کی فیاضی، سخاوت اور لوگوں پر ایثار اور خرچ کرنا رسول خدا نے سکھایا وہ ان سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ بدر کے موقع پر جنگی قیدی 70 تھے، جس وقت جنگ بدر ہوئی نا 70 جنگی قیدی تھے۔ قید خانہ، جیل خانہ اس وقت تک اسلامی سلطنت میں نہیں بنا تھا۔ سرکار نے وہ قیدی کیسے سنبھالے، رکھے کیسے؟ 2 قیدی ایک بندے کے سپرد کیے، ان کو تو نے اپنے گھر رکھنا ہے، دوسرے کو 2 دیے، تیسرے کو 2 دیے، چوتھے کو 2 دیے، کہا ان کو تم نے اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ جیل خانہ تھا کوئی نہیں، مسلمان صحابہ کو وہ قیدی سپرد کر دیے اور صحابہ ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ سرکار نے قیدی سپرد کرتے ہوئے کہا سنو، قیدی ضرور ہیں لیکن ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کے آرام کا بندوبست یہ تمہارے ذمے ہے۔ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ بدر کے ان کافر قیدیوں میں سے کئی کافر قیدی اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم نے عجیب تماشا دیکھا تھا کہ مسلمان اس قدر نیک سیرت اور نیک کردار انسان تھے کہ ان کے بھوکے بچے رات کو رو رو کر بھوک کی وجہ سے سو جایا کرتے تھے، لیکن ہماری روٹی کبھی انہوں نے بند نہیں ہونے دی تھی۔ ان کے بچے بھوکے ہوتے تھے لیکن روٹی ہمیں ضرور کھلایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں پر بھی ہمیں ترجیح دی ہے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے اپنا کفر چھوڑ کر اسلام کو اپنے سینے میں جگہ دے دی تھی۔ یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا، سرکار کی تربیت کے اندر یہ کمال تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مسافر آ گیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں آواز لگائی، فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس مسافر کو اپنے گھر میں لے جائے، رہائش بھی دے اور کھانا بھی دے؟ حضور کے غلام صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ گھر گئے، گھر لے کے گئے، پہنچے تو بیوی نے کہا گھر میں تو ہے ہی کوئی نہیں، کھانا پانی تم نے پوچھ لینا تھا مجھ سے، گھر میں تو اس مسافر کے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم بن پوچھے کیوں لے کے آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا بالکل ہی کچھ نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا صرف کھانا اتنا ہے جو تمہارے لیے ہے، تمہارے بچوں کے لیے ہے، اور کھانا کوئی نہیں، اب مسافر کو کہاں سے کھلائیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کھانا دسترخوان پر لگا دو، بچوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں، خود بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تم اٹھنا چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا کے آ جانا، اندھیرا ہو جائے گا، ہم اس مسافر کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ روٹی کے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، منہ ہلاتے رہیں گے، کھائیں گے کوئی نہیں، روٹی تھوڑی ہے، مسافر سیر ہو کے کھا لے، ہم بھوکے ہی رات گزارا کر لیں گے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے، حضور کے غلام نے اپنے گھر میں پس پردہ یہ کام کیا، یہ سخاوت کی۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام رات کو کیا کیا تھا؟ اللہ تمہارے گھر کو دیکھ کر اپنے شان کے مطابق مسکرا رہا تھا۔ اللہ تمہارے گھر کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمل کیا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا فیاضی سخاوت ان کے اندر اپنی جگہ پہ، لیکن تربیت مصطفیٰ کا یہ اثر تھا کہ ان لوگوں نے اپنا تو اپنا رہا، انہوں نے پرایوں کو اپنوں پہ ترجیح دی۔
ایک جنگ کا موقع تھا، پورا لشکر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا، یہ بات پوری غور سے توجہ سے سننا، سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، راستے کے اندر لشکر نے، مجاہدوں نے سٹے کیا ایک مقام پر، کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانا جمع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دسترخوان پہ جمع کر دو، دسترخوان لگاؤ، جو کچھ ہے جمع کرو۔ جمع کیا گیا تو کھانا بنا تھوڑا اور جو پورا لشکر تھا وہ تھا زیادہ سارا۔ رات کا موقع تھا، رات کا مرحلہ تھا، سارے لوگ دسترخوان پر لائنوں کے اندر بیٹھ گئے، آگے پیچھے آمنے سامنے ہو کے بیٹھ گئے دسترخوان کے اوپر کہ کھانا کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دسترخوان پہ بیٹھے، رات کی صورتحال تھی، سارے حضرات وہاں سے کھاتے رہے، ہاتھ ہلتے رہے، منہ ہلتے رہے، سب نے یوں ظاہر کیا کہ کھانا کھا لیا ہے، ہاتھ جاڑے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ آسمان سے بجلی چمکی تو صحابہ نے دیکھا کھانا جوں کا توں دسترخوان پر موجود ہے، کھانا سارے کا سارا دسترخوان پر موجود ہے۔ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھنے لگے، ہاں تم نے نہیں کھایا، تم نے نہیں کھایا؟ پورے لشکر میں سے ہر ایک نے یہ کہا کھانا تھا تھوڑا، دل میں یہ آیا کہ میں کھاؤں گا تو دوسرا بھائی بھوکا رہ جائے گا، کیوں نہ ہو کہ میں یہ کھانا نہ کھاؤں، میرا دوسرا بھائی پیٹ بھر کے کھا لے۔ میں نے نہیں کھایا، دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے بھی اس وجہ سے نہیں کھایا، تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے بھی اس وجہ سے نہیں کھایا۔ میرے نبی کے شاگردوں کے پورے لشکر نے یہ سوچ کر کسی نے بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ نہ ہو کہ میں کھا لوں اور میرا بھائی بھوکا مر جائے۔ یہ ہے تربیت مصطفیٰ کا اثر۔ عرب والے سخی ضرور تھے، پر جو سخاوتیں، فیاضیاں، جو اثار کے سبق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے تھے، اس کی مثال ان میں نہیں مل سکتی۔ یہ 3 وجہ ہو گئیں جس کی وجہ سے رب کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ چوتھی صفت عرب والوں میں یہ تھی کہ عرب والے شجاع، بہادر چوٹیوں کے تھے، دلیر، بے باک ہوا کرتے تھے، ذرا سی تکلیف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانے والے، تکلیف کو برداشت نہ کر سکنے والے نہیں تھے۔ بڑی بڑی مشقتوں کو، مشکلوں کو برداشت کر لینا یہ عرب والوں کا شیوہ اور طریقہ کار تھا، یہاں تک کہ ان کے اندر اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا یہ باعث شرم، باعث عار ہے، بہتر ہے کسی میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑ کر مر جائے، یہ بہتر ہے۔ یہ ان کی شجاعت کا عالم تھا، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، لیکن ان کی بہادریاں اپنی جگہ پر، اور جن بہادروں کو رسول کریم نے تیار کیا ان کی بہادریاں ان سے بہت زیادہ بلند و بالا تھیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے لگے، مل مل کا چولا قمیض پہنا ہوا ہے، مل مل جان دو نا، سمجھتے ہو، مل مل کا قمیض پہنا ہوا ہے، جنگ کی طرف جانے لگے، ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ قمیض پہن کر جنگ کے لیے نکلے تو مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، جو مجاہد جنگ کے میدان میں جاتے ہیں ان کا یہ لباس ہوتا ہے جو آپ پہن کے جا رہے ہو، وہ تو اضافی کپڑے اوپر سے پہن کے جاتے ہیں، شلوار قمیض کے بعد اوپر ایک زرہ ہوتی ہے جو لوہے کا چولا وہ پہنتے ہیں، سر پر موٹا لوہے کا خود وہ پہنا جاتا ہے، ہاتھ میں لوہے کی ڈھال وہ رکھی جاتی ہے، ان کا تو اضافی سامان ہوتا ہے۔ ابا جان، جنگ کے میدان میں جانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے جیسے آپ جا رہے ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا تیرے باپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ جنگ کے میدان میں موت علی پہ گرتی ہے یا علی موت پہ جا کے گرتا ہے۔ اب یہ دلیر کس نے پیدا کیے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرب والوں کی شجاعت اپنی جگہ پہ، خیبر کا وہ قلعہ جس کو 40 بندے ہلا نہیں سکتے تھے، مولا مرتضیٰ ڈھال کے طور پر استعمال فرما رہے ہیں۔ یہ شجاعتیں، یہ بہادریاں کہاں سے آئیں؟ یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں۔ رب نے دکھایا، عرب والوں تمہاری بہادریاں اپنی جگہ پر، جو شجاعتیں میرے یار کو ملی ہیں ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ 5ویں نمبر پر عرب والوں کی جو عادت تھی، وہ خوبی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ وعدہ پورا کرتے تھے۔
جب بھی میں عرب والوں کا لفظ بولوں نا تو آج کے ٹاپک میں عرب والوں سے مراد اس دور کے حضور کی آمد سے پہلے والے، یعنی حضور کی تشریف آوری سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ وعدہ پورا کرنے میں ایفائے عہد کے اندر بڑے پکے ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں بڑی بڑی تکلیفیں جھیل لیتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے جو بات ایک دفعہ زبان سے نکل گئی ہے ہم وہ پوری کر کے دکھائیں گے۔ بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے، یہ عرب والوں کی خوبی تھی۔ لیکن یہ خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے اندر یوں بھری کہ حضور کے غلام اس خوبی کا بہت بڑا منبع اور اس خوبی کی بہت بڑی روشنی نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک کافر قیدی لایا گیا جو سزائے موت کا حقدار تھا، سزائے موت سن چکا تھا، اسے موت کی سزا ہونی تھی۔ آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا تیری آخری کوئی خواہش؟ اس نے کہا ہاں خواہش یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلا دو، میں وہ پیاسا نہ مروں، پی کے مر جاؤں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے پانی پلاتے ہیں۔ پانی منگایا گیا، پیالہ اس غیر مسلم کافر کے ہاتھ میں تھمایا گیا، لے کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا پیو، پیتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری سزا کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ڈر لگتا ہے کہیں تم ایسا نہ کرو کہ میں پانی پینے لگوں تم مجھے قتل کر دو، اس ڈر سے پانی نہیں پی رہا۔ آپ نے فرمایا پانی دیا تجھے پینے کے لیے ہے، تجھے پیتے ہوئے کیوں ماریں گے؟ تم پی لو گے تو تب ماریں گے۔ اس نے کہا اچھا کرو وعدہ کہ جب تک میں یہ پیالہ نہیں پی لوں گا اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، جب تک تم یہ پیالہ نہیں پی لو گے اس وقت تک قتل نہیں کریں گے۔ اس نے زور سے پیالہ زمین پہ مارا، پیالہ ٹوٹ گیا، پانی زمین نے چوس لیا۔ اب حضرت عمر نے جو وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لے گا اس وقت تک قتل نہیں کریں گے، اس نے وہ پانی گرا دیا، پانی زمین نے چوس لیا۔ اس سبب سے کہ اب حضرت عمر اپنی بات سے پھر نہیں سکتے تھے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں یا اس وعدے سے پیچھے ہٹاؤں، اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ لیکن حضور کے صحابہ، حضور کے شاگردوں کے اندر ایفائے عہد اور وعدہ کا پورا کرنا اس قدر رچا بسا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا قیدی جاتا ہے تو جائے، مومن اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ وعدہ نہیں توڑا اور اس قیدی کو چھوڑ دیا۔ یہ خوبی عرب والوں میں تھی اور سرکار نے اس خوبی میں بھی درجہ کمال اپنے غلاموں کو عطا فرمایا۔ چھٹے نمبر پر جو خوبی اللہ کریم جل شانہ نے ان عرب والوں کو عطا فرمائی تھی وہ تھی کہ غیرت مند لوگ تھے۔ عرب والے غیرت مند لوگ تھے۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ کچھ ان میں ایسے، ہر اچھے کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے، اکا دکا عناصر ان کے بھی غیرت سے خالی ہو چکے تھے، لیکن شعار جو پہچان تھی اہل عرب کی وہ غیرت ہوا کرتی تھی، اور غیرت میں بہت مضبوط ان کا کردار ہوا کرتا تھا عرب والوں کا۔ حتیٰ کہ ابو الاسود دولی اپنے بیٹوں کو یہاں تک کہنے لگا قد احسنتو الیکم صغارا و کبارا و قبل ان تولدوا۔ توجہ سے سننا، چھوٹے بچوں سے کہنے لگا بیٹو میرا تم پہ احسان بچپن میں بھی ہے، میرے تم پر احسان بڑے ہونے کی حالت میں بھی ہے، اور اے بیٹو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میرا تم پر احسان ہے۔ کیا کہا؟ بچپن میں بھی، بڑے ہونے کی حالت میں بھی، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کے بھی تم پر میرے احسانات ہیں۔ بچوں نے کہا ابا جان بچپن میں سمجھ آتے ہیں باپ کے احسان، بڑے ہو جائیں تب بھی سمجھ میں آتے ہیں باپ کے احسان، پیدا ہونے سے پہلے تیرا کیا ہم پر احسان ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے تو نے کیا ہم پر احسان کیا؟ وہ ابو الاسود دولی اپنے بچوں سے کیا کہنے لگا؟ انہوں نے کہا نا کیف احسنت الینا قبل ان نولد، اس نے کہا اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها، کہا بیٹو تمہاری دنیا پہ لانے کے لیے میں نے تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جن ماؤں کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جائے گی۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ احسان باپ کا اولاد کے سر پر اس کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بری عورت اپنے گھر میں لے آئے، اس بری عورت سے بچہ پیدا ہو جائے، اس بچے کے سر پر ساری زندگی عیب ہوگا کہ تم فلاں عورت کا بیٹا ہے، فلاں عورت کا بیٹا ہے۔
ابو الاسود دولی کہتا ہے بچوں تمہارے سر پر یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے لیے ماں بھی ایسی منتخب کی جس کے نام پر تمہیں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دی جائے گی۔ یہ ان کی غیرت، یہ ان کی حمیت، یہ ان کا معاملہ غیرت کے اعتبار سے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیرت کے اندر بھی سب سے بلند تر مقام رکھتے تھے۔ وقت ہو گیا، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ساری صفات، یہ 7 صفتیں جو آپ کے سامنے میں نے گن کے سنائی ہیں، ان کا ذکر کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ کریم نے جو سرزمین پسند فرمائی، 6 صفات عرب کی کہ وہاں پہ اپنے رسول کو بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ خوبیاں اتنی ہونے کے باوجود رسول پھر وہاں پہ کیوں بھیجا؟ وجہ یہ تھی، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ خوبیاں ہونا اپنی جگہ پہ اور بات ہے، خوبیوں کا تعلیم نبوت کے زیر سایہ ہونا وہ اور بات ہے۔ شجاعت خوبی ضرور ہے، لیکن فیضان نبوت کے تحت ہو تو پھر وہ خوبی فائدہ مند ہے، اور نبوی فیض سے ہٹ جائے وہ شجاعت، وہ بہادری کسی پہ ظلم کر دے گی، وہ شجاعت، وہ بہادری کسی کا حق کھا لے گی، وہ شجاعت، وہ بہادری کسی پہ ساتھ زیادتی کر دے گی۔ ضرور شجاعت و بہادری اچھی صفت ہے، لیکن زیادہ بہتر اور اس کی لائن سیدھی کرنے کے لیے تعلیم نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ نبوت کے فیض سے یہ لوگ محروم تھے، خوبیاں یہ تھیں۔ اب دیکھو سخاوت ہے، مال خرچ کرنا، لوگوں پہ مال لٹا دینا، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہاں پہ لگانا ہے، کہاں پہ نہیں لگانا، کہاں پہ بہتا لگانا ہے، کہاں پہ تھوڑا لگانا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ غیرت و حمیت ضرور ہو، اور غیرت و حمیت کے نام پہ وہاں پہ قتل کیے جائیں جہاں پہ بنتے ہی نہیں ہیں، اور وہاں پہ نہ کیے جائیں جہاں پہ بنتے ہیں، یہ بھی نبوت کے فیضان سے دوری ہے۔ اگرچہ یہ خوبیاں تھیں، لیکن رب نے کہا ان خوبیوں کی لائن سیدھی کرنے کے لیے میں ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرماؤ۔ اللہ نے اپنا رسول ان کے اندر مبعوث فرمایا، اور کردار نبوت یہ تھا کہ انہوں نے کسی کی طاقت کو توڑا نہیں۔ یہ سارے سیرت کے سبقوں کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سرکار نے کسی کی طاقت کو توڑا نہیں، بس اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ پہلے کسی اور طرف استعمال ہوتی تھی، سرکار نے اسی کا رخ دوسری طرف فرما دیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک لفظ میں خلاصہ ہے کہ آپ نے ان کی طاقتوں کو، ان کے معاملات کو، ان کی خوبیوں کو توڑا نہیں، ان کی خوبیوں کا رخ موڑا ہے۔ پہلے اور جگہ استعمال ہوتی تھی، سرکار نے بتایا نہ، انہی خوبیوں کو رکھو پر ایس جگہ پر استعمال فرماؤ۔ راہ راست سرکار نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے حاضری قبول فرمائے۔